अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं हूं मुदस्सिर शरीफ। आज 6 नवंबर 2024 और बुध का दिन है। पिछले 2 से 3 दिन में कुछ अहम अपडेट्स हुए, उन हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत ने 6 बिल पास कराए हैं, उनकी क्या तफसीलात है वो आपके साथ शेयर करनी है। और उसके साथ साथ जुडिशल कमीशन ने 12 रुकनी जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच का सरबराह जो है 26वीं आईनी तरमीम में, जिसमें कहा गया था कि आईनी बेंच बनाया जाएगा, उस हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उसका सरबराह मुकर्रर कर दिया है। इस हवाले से क्या तफसीलात है ये आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले अगर आपके साथ शेयर करें तो पीर के रोज़ कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों में हुकूमत ने आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने समेत 6 बिल्स कसरत राय से मंजूर कर लिए गए हैं। और इसके साथ साथ आपके साथ शेयर करें तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी ऐवान में पेश किया गया। इससे कबल ये आर्डिनेंस जो अब कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद एक्ट बन गया है। इसके जस्ट जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, बुनियादी तौर पर इस हवाले से तफसील से हम बात करेंगे। और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों ने सुप्रीम कोर्ट एक्ट 97 में 1997 की शेख 2 में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट दूसरा एक्ट जो पास हुआ है, उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2010 की शेख 3 में भी तब्दीली की गई है, जिसके तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। बुनियादी तौर पर 2 जो है सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ा दी है, मतलब 17 से 34 सुप्रीम कोर्ट में कर दी गई है। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 से 12 जो है जजेस की तादाद कर दी गई है। ये 2 बिल ये हो गए। और हुकूमत का इस हवाले से ये मौक़िफ़ है कि इस इक़दाम की बुनियादी वजह, मतलब जजेस की तादाद में बढ़ाने की बुनियादी वजह जो है, अदालत उस्मा में हज़ारों की तादाद में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को निपटाना है। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त अदालत उस्मा में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,000 से ज़्यादा है। और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि जजेस की तादाद में इजाफा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मुतालबा था। उन्होंने कहा कि जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद अवाम को इंसाफ की जल्द फराहमी है। तरमीम के ज़रिए मुकदमात करने वाली 3 रुकनी कमेटी में आईनी बेंच के सरबराह को भी शामिल कर लिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है बुनियादी तौर पर, जिसका कुछ अरसा पहले, मतलब 1 महीना पहले जो है सदारती आर्डिनेंस के जरिए, पहले क्या होता था, ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है ये है बेंचेस की तश्कील के लिए जो 3 रुकनी कमेटी होती है बुनियादी तौर पर। उससे पहले क्या था कि टॉप 3 के जो जजेस होते थे वो डिसाइड करते थे कौन सा बेंच केस सुनेगा, और बेंचेस की जो तश्कील होती थी वो 3 जो सीनियर 3 जजेस होते थे और वो उसको फैसला करते थे। उसके साथ साथ कुछ अर्सा पहले, 1 महीना पहले, सितंबर में या अक्टूबर में सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए जब काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उस वक्त इसको तब्दील करके ये किया गया कि जो 2 जजेस, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दूसरे जो है सीनियर 3 जज, मतलब उस वक्त मंसूर अली शाह थे, और उसके साथ साथ तीसरे जज जो है उसका जो शामिल होंगे इस कमेटी में, उसका फैसला जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किया करेंगे। और अब उसमें तब्दीली करके ये किया गया है कि टॉप 2 जजेस जो हैं, मतलब एक इस वक्त जस्टिस याया अफरीदी जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और दूसरे उनके साथ सीनियर 3 जज जो है मंसूर अली शाह हैं, और तीसरा जो हुकूमत ने इस वक्त किया है जो आईनी बेंच का सरबराह होगा, उसको क्या किया गया, उस 3 रुकनी कमेटी में शामिल किया जाएगा। और चूँकि इस वक्त जस्टिस अमीनुद्दीन खान है और आईनी बेंच के सरबराह, इसलिए वो ऑटोमेटिकली इस 3 रुकनी कमेटी में बेंचेस की तश्कील की कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसमें उनको शामिल कर लिया गया। इससे पहले भी चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने उन्हें जस्टिस मुनीब की जगह तीसरे जो सीनियर जज थे उस वक्त कमेटी में उनको शामिल किया था। और जबकि अब दोबारा वो चूँकि आईनी सरबराह बन चुके हैं, आईनी बेंच के सरबराह बन गए, इसलिए वो दोबारा से इस कमेटी का हिस्सा बन गए हैं। इसके साथ साथ अगर आपको मज़ीद बताएं कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट ने मुसल्लह अफराद के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत
3 سال سے بڑھا کر 5 سال کرنے کا ترمیمی بل پیر کے روز کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ اس بل کے تحت پاکستان کی بری فوج مطلب پاکستان کی افواج جو بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کر اب 5 سال کر دی گئی ہے۔ سوموار کے روز اجلاس کے دوران وزیر دفاع خواجہ آصف نے ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا، جس کے تحت پاکستان کی بری فوج کے سربراہ کی مدت ملازمت میں اضافے کے لیے آرمی ایکٹ 1952 کی شق 8A 8B اور 8C میں ترمیم کی گئی ہے۔ اسی طرح بحریہ کے سربراہ کی مدت ملازمت میں اضافے کے لیے پاکستان نیوی آرڈیننس 1961 کی شق 14A 14B اور 14C میں تبدیلی کی گئی ہے، اور پاکستان کی فضائیہ کے سربراہ کی مدت ملازمت میں اضافے کے لیے پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 کی شق 10A 10B اور 10C میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو اس دوران قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں حزب اختلاف یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کی جانب سے مسلسل احتجاج اور اس بل کے حوالے سے نو نو کے نعرے لگائے گئے۔ اس بل میں ترمیم کے بعد پاکستان کی بری فوج میں جنرل کی ریٹائر کے قواعد کا اطلاق آرمی چیف پر نہیں ہوگا۔ تعیناتی دوبارہ تعیناتی یا ایکسٹینشن کی صورت میں آرمی چیف بطور جنرل کام کرتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 5 سال کے بعد، کیونکہ اب نومبر 2027 تک چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں عاصم منیر وہ رہیں گے، اس کے بعد اگر حکومت ان کو دوبارہ 5 سال کے تعینات کرنا چاہے تو وہ دوبارہ بھی تعینات ہو سکتے ہیں، اور دوبارہ 5 سال کے بعد اگر ان کو دوبارہ ایکسٹینشن دینا چاہے تو حکومت ان کو ایکسٹینشن دینا چاہے تو 5 سال کے لیے ایکسٹینشن بھی مل سکتی ہے۔ مطلب اس طرح 15 سال تک یہ آرمی چیف جو ہیں عاصم منیر رہ سکتے ہیں اگر حکومت کی اس میں ول ہوئی تو اس کے ساتھ اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ساتھ شیئر کریں، یاد رہے کہ اس سے قبل آرمی ایکٹ کے تحت آرمی چیف سمیت تمام سروسز چیف کی مدت ملازمت 3 سال مقرر تھی، اور ایگزیکٹو کے اختیارات کے تحت آرمی چیف کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی جاتی رہی تھی۔ آخری بات مدت ملازمت میں توسیع جنرل باجوہ کو دی گئی تھی، اور ان کی ایکسٹینشن کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں ایک متفقہ قرارداد بھی منظور کی گئی، جس کے بعد ایگزیکٹو نے ان کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر دی گئی تھی۔ اور اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، حکومت کا اس پہ کیا موقف ہے؟ خواجہ آصف جو ہیں وزیر دفاع، ان کا کہنا ہے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نومبر 2027 تک اس عہدے پر موجود رہیں گے، جس سے نظام کو تسلسل ملے گا۔ خواجہ آصف نے کہا موجودہ حالات میں تسلسل کی ضرورت ہے، اور یہ ضروری ہے کہ جو بھی مسلح افواج کا سربراہ ہو وہ اسمبلی اور دیگر اداروں کی 5 سالہ مدت کی طرح مناسب وقت کے لیے بہتر دفاعی منصوبہ بندی کر سکے۔ وزیر دفاع نے کہا سروسز چیف کی مدت میں طوالت سے نظام کو استحکام ملے گا اور یہ توقعات کے مطابق چل سکے گا۔ انہوں نے واضح کیا آرمی چیف کی تعیناتی کا اختیار اب بھی ہمارے پاس ہی ہے، مطلب حکومت کے پاس ہی ہے۔ ہم نے گنجائش نکالے، کوئی کامن گراؤنڈ نکالا جائے، ہم نے نظام کو قانونی اور آئینی شکل میں ڈھالا ہے تاکہ قانون کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اپوزیشن جماعتوں بالخصوص تحریک انصاف کی جانب تنقید کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا وہ بھول گئے کہ ان کے رہنما سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے۔ یہ تھی اس حوالے سے تفصیلات، اور مزید اگر جوڈیشل کمیشن نے جو پہلا عینی بینچ ہے تشکیل دے دیا ہے اور اس کا سربراہ جو ہے جسٹس امین الدین خان کو بنا دیا گیا ہے، اس حوالے سے تفصیلات جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں ملک کا پہلے آئینی بینچ کو تشکیل دے دیا ہے۔ 7 رکنی آئینی بینچ کی منظوری منگل کے روز چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں ہونے والے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں دی گئی۔ جوڈیشل کمیشن 12 رکنی جوڈیشل کمیشن ہے، جس میں 5 اراکین جو ہیں وہ ارکانی پارلیمان سے ہیں، مطلب پارلیمنٹ سے ہیں، 2 جو ہیں ایک پاکستان تحریک انصاف سے مطلب حزب اختلاف کی جماعت سے، سینٹ سے، ایک قومی اسمبلی سے، اسی طرح ایک جو ہے قومی اسمبلی سے حکومت کا اور ایک سینٹ کا حکومت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاتون جو ہے امیدوار بھی اس میں شامل ہے۔ 5 یہ اس طرح سے ہو گئے، اور باقی جو ہے اٹارنی جنرل اور اس کے ساتھ وفاقی وزیر قانون جو ہیں اعظم ندیر تارڑ بھی اس کا حصہ ہیں، باقی ججز بھی اس کا کمیٹی کا حصہ ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ نامزد کیے گئے ہیں، جبکہ بینچ کے دیگر نامزد اراکین میں جسٹس عائشہ ملک، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس نعیم اختر اغوان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مسرت ہلالی جو ہیں شامل ہیں۔ جوڈیشل کمیشن نے 7 رکنی 7-5 کے تناسب سے بینچ کی تشکیل کی منظوری دی، مطلب 7 جو ہے اس کے فیور میں گئے کہ جسٹس امین الدین خان کو اس بینچ کا سربراہ بنایا جائے، اور 5 جو ہیں اس کی مخالفت میں گئے تھے۔ اور بینچ کی تشکیل کی مخالفت کرنے والوں میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی،
جسٹس منظور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، سینیٹر شبلی فیراز اور ممبر قومی اسمبلی عمر ایوب شامل ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جب چاہیہ افریدی جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نامزد ہوئے، جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس میں سے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، انہوں نے جسٹس منیب اختر کو نکال کر جسٹس امین الدین خان کو اس کمیٹی کا رکن بنایا تھا۔ اب جب چاہیہ افریدی نے چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالا ہے تو انہوں نے دوبارہ آ کے سینیارٹی کی بیس کا ٹاپ 3 کے جو ججز تھے ان کو شامل کیا تھا۔ اب چونکہ حکومت اس میں بھی ترمیم کر دیے تو اب دوبارہ سے جسٹس امین الدین خان جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا رکن بن گئے ہیں۔ دوسری جانب جسٹس امین الدین خان پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے رکن بھی بن گئے ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت آئینی بینچ کے سربراہ کمیٹی کے تیسرے رکن ہوں گے، یہ آپ کے ساتھ ڈسکس ہو گیا ہے۔ جسٹس جمال مدوخیل کو جسٹس امین الدین خان کی جگہ جوڈیشل کمیشن کا 13واں رکن بنا دیا گیا ہے۔ جسٹس جمال مدوخیل چونکہ جسٹس امین الدین خان پہلے جوڈیشل کمیشن کا حصہ تھے، اگر کوئی جج جو آئینی بینچ کا سربراہ بنتا ہے وہ اگر جوڈیشل کمیشن کا حصہ تھا تو اس کی جگہ دوسرے جج کو شامل کر لیا گیا۔ بالکل اسی طرح جسٹس جمال خان مندوخیل کو جسٹس امین الدین خان کی جگہ جوڈیشل کمیشن کا 13واں رکن بنایا گیا ہے۔ نئی آئینی ترمیم کے مطابق اگر آئینی بینچ کا سربراہ جوڈیشل کمیشن کا رکن ہو تو ان کی جگہ دوسرے سینئر جج جوڈیشل کمیشن کے رکن بنیں گے۔ ان کے علاوہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی کے رکن ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس بینچ کی جو فیور میں جنہوں نے ووٹ دیا اس کی بات کی جائے تو بینچ کے حق میں ووٹ دینے میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل منصور امان، پاکستان بار کونسل اختر حسین، سینیٹر فاروق ایچ نائک، رکن قومی اسمبلی شیخ آفتاب احمد اور روشن خورشید شامل ہیں۔ ان کے علاوہ جسٹس امین الدین خان نے بھی بینچ کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ تھی آج کی تفصیلات۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔